سب سے پہلے عمران خان صاحب کے وہ اس اسٹیٹمنٹ کو کہ خبردار مجھے اگر حکومت سے نکالا گیا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا. اب یہ اسٹیٹمنٹ آپ سامنے رکھیے گا. تو اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خبردار اگر مجھے حکومت سے نکالا گیا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا. انہوں نے یہ کہا کہ میں اور خطرناک ہو جاؤں گا. تو اب سوال یہ ہے, کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں, ہم سے بھی کیا, ہم بھی یہ سوال کر رہے ہیں, قوم بھی یہ سوال کرے گی کہ عمران خان صاحب آپ ایز اے وزیر اعظم پہلے ہی خطرناک ہیں, اور اگر خطرناک ہیں تو کن بنیادوں پہ؟ اس قوم کے لیے خطرناک ہیں, اس ملک کے اداروں کے لیے خطرناک ہیں, اس ملک کے اثاثوں کے لیے خطرناک ہیں, اس ملک کی اہم ترین پالیسیز کے لیے خطرناک ہیں, اس ملک کی تہذیب و تمدن اور مہذب سماج کے لیے خطرناک ہے, اس ملک کے معاشی جو ہے اداروں کے لیے اور کیا کہتے ہیں معیشت کے لیے خطرناک ہے, اس ملک کے جو کیا کہتے ہیں اہم ترین جو آپ کی ایگریمنٹس ہیں ان کے لیے خطرناک ہے. آپ کس کے لیے خطرناک ہیں؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اور خطرناک ہو جاؤں گا. تو ابھی بھی کیا آپ خطرناک ہیں؟ ایک سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں سڑکوں پہ آ گیا تو میں جو ہوں تہس نہس کر دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دھمکی آپ کس کو دے رہے ہیں؟ ایک طے ہونا چاہیے نا, کیونکہ یہ دھمکی اپوزیشن کو تو آپ دے نہیں سکتے, عوام کو آپ دے نہیں سکتے, اور کیا کہنا چاہیے کسی دوسروں کو تو نہیں دے سکتے. اور اس دھمکی کو اگر آپ ہمارے اہم ترین اداروں کو دے رہے ہیں تو پھر کیا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پیچھے پھر کون ہے؟ آپ عوام ہے آپ کے پیچھے. تو عوام نے تو ضمنی انتخاب میں دکھا دیا ہے, اور آج عوام میں آپ کی یہ حالت ہے کہ کے پی کے میں بلدیاتی انتخاب میں آپ کو وہ مار پڑی ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور پھر عوام کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کے لوگ جو میٹنگز کرتے ہیں, سیمینارز کرتے ہیں, وہاں آپ کے لوگوں کو جوتے پڑ رہے ہیں. تو عوام تو آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. آخر اتنی بڑی بات آپ نے کس بنیاد پہ کی اور کس کے خلاف کی؟ اگر پاکستان کے اہم ترین اداروں کے خلاف کیا آپ نے, تو پھر کیا بین الاقوامی ادارے آپ کے پیچھے ہیں جو آپ ملک کے عوام کو, ملک کی آپ کے اہم ترین اداروں کو دھمکی دے رہے ہیں؟ بتائیں, پھر کھل کے بتائیں نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ اگر پڑھا جائے ماضی میں, تو آپ کا مائنڈ سیٹ تو پاکستان کے اہم ترین اداروں کی حمایت میں کبھی بھی نہیں تھا. اور جتنی مغالطات اور جتنی غلط باتیں اور جتنی بری باتیں آپ نے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر کی ہیں, اتنا برا تو کسی نے, پاکستان کے کسی لیڈر نے بھی نہیں کہا. جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ غدار ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, کسی نے نہیں کہا. لیکن آپ کو پھر بھی موقع دیا گیا. آپ نے اقتدار میں آ کر جو ہے وہ یہ ڈھنڈورا پیٹا اور ایسا تاثر دیا کہ جناب آپ ایک پیج پہ ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ہمارے پاکستان کے ادارے یاد آ گئے. حالانکہ آپ کا مائنڈ سیٹ کبھی بھی اداروں کے لیے پازیٹیو نہیں تھا. آپ نجی میٹنگ میں بیٹھتے تھے, انٹرویو کے دوران بھی گیپ آتی تھی, تو آپ کے اسٹیٹمنٹ سب کو پتہ ہے. لیکن اقتدار ملنے کے سلسلے میں اور اقتدار کی لالچ میں آپ نے اپنے ان خیالات کو, ان رویوں کو, ان اہم ترین آپ کے مزاج کے حصے کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے روک دیا. لیکن آج آپ پھر جب آپ کو آپ کی حکومت کا خطرہ ہوا تو آپ کو دھمکیاں یاد آ گئی. ابھی آپ دھمکی دے رہے ہیں, ابھی آپ کے وہ جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے جن کی آپ نے تربیت کی ہے, نوجوانوں کی, یا جن لوگوں کی بھی جو غلیظ ترین زبان استعمال کرتے ہیں, وہ اب ہمارے اہم ترین اداروں کے خلاف ٹرولنگ کریں گے. پوزیشن کا تو ہو گیا, میڈیا کا بھی ہو گیا, خواتین ہوں جو بھی ہو, اب آپ اہم ترین اداروں کے خلاف اپنے ان میڈیا پرسنز کو لانا چاہ رہے ہیں, اور شروع ہو گیا. کیونکہ آپ کے منہ سے ایک غلیظ گفتگو اشارہ ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ اب آپ نے, ان لوگوں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اور پھر آپ ہیں کون؟ پاکستان کی عوام, پاکستان کا آئین اور قانون یہ پوچھتا آپ ہیں کون؟ کیوں آپ کو نکالا نہیں جا سکتا 3.5 سال؟ کیا اس ملک کے اور وزیر اعظم جو الیکٹڈ وزیر اعظم تھے, جو صحیح معنوں میں الیکٹڈ وزیر اعظم تھے, آپ کو تو 70 لاکھ ووٹ ڈلوائے گئے ہیں, آپ کو 1 کروڑ ضرور ملے ہوں گے ووٹ, 70 لاکھ ووٹ ڈلوائے گئے, آپ تو الیکٹڈ نہیں ہیں, آپ تو سلیکٹڈ ہیں. چلے مان لیں جی آپ وزیر اعظم ہیں, تو اور بھی تو اس ملک کے وزیر اعظم تھے جن کی 2 سال میں 1.5 سال میں حکومت چلی گئی, اور غیر قانونی مثلا غیر آئینی طور پر بھی گئی. لیکن انہوں نے تو یہ جملہ نہیں کہا, دھمکی نہیں دی کہ مجھے ہٹایا گیا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا. انہوں نے تو فیس کیا
پھر عوام میں گئے، پھر جیتے، پھر آئے. تو آپ کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ لکھوا کے لائے ہیں کہ جب تک آپ کی زندگی آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہیں گے؟ بھائی آپ، قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اگر وزیر اعظم بننے کے بعد صرف چند دن کے بعد آپ کے خلاف عدم اعتماد آ جائے تو آپ کی وزارت عظمیٰ ختم، آئینی طور پر. کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ کے اتحادی آپ سے ناخوش ہو جائیں چند مہینوں کے اندر اور وہ اپنے آپ کو اپوزیشن کی بینچ میں لے جائیں تو آپ کی حکومت ختم، آئینی طور پر. اور اگر الیکشن کمیشن آپ کے کسی کیس میں آپ کو نااہل کر دے ثبوتوں کے ساتھ، یا سپریم کورٹ آپ کو نااہل کر دے ثبوتوں کے ساتھ، تو پھر آپ، سپریم کورٹ تو خیر نااہل نہیں کر سکتی، لیکن سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ ایسا کرتی ہے جس کے آگے چل کے جس کے اوپر آپ نااہل ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر آپ کہیں گے یہ آئینی اور قانونی طریقہ ہوگا، تو آپ اس کو نہیں مانیں گے. عدم اعتماد نہیں مانیں گے، آپ اتحادی ہٹ جائے نہیں مانیں گے. سب تو آئینی اور قانونی طریقہ ہے. ہر وزیر اعظم نے فیس کیا ہے. 88 میں محترمہ بے نظیر بھٹو آئی، پورا لاہور کیا ان کے ساتھ عوام تھی، آپ کے ساتھ کیا عوام ہے کہ آپ نے جب لاہور سے اسلام آباد مارچ کیا تھا تو کتنے لوگ تھے؟ ذرا بتائیے نا، آپ کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے؟ چند ہزار. اور جب اسلام آباد پہنچے تو وہ بھی چند ہزار کم ہو گئے تھے. اور جب شیلنگ ہوئی تو آپ کے لوگ تو بھاگ گئے، آپ خود بھاگ رہے تھے. وہ تو پاکستان عوامی تحریک کے لڑکے اور لڑکیاں جیدار ہیں جو لیٹ گئے آپ کے ارد گرد اور آپ کو بھاگنے نہیں دیا. اور 126 کے دھرنے میں کتنے لوگ آپ کے آتے تھے؟ اور جب آپ بنی گالا پہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے اترنا تھا اور پورے پاکستان سے آپ چیخ رہے تھے عوام کو آؤ آؤ آؤ، تو آپ کے عوام وہاں نہیں آ رہے تھے. صرف پرویز خٹک صاحب جب کے پی کے سے اپنی گاڑیوں اور لوگوں کو لے کے نکلے تو اس وقت آپ کو سانس میں سانس آئی. اس وقت بھی اتنی عوام نہیں تھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آج جب کہ آپ 33 میں سے 13 میں سے 11 آپ کے ضمنی انتخاب بری طریقے سے ہار چکے ہیں. کے پی کے میں بلدیات میں آپ کو جہاں 8.5 سال آپ کی حکومت تھی، جہاں آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کامیاب ترین وہاں پہ کام ہے، جہاں آپ کہتے ہیں کہ جی پہلی دفعہ کسی کو دوبارہ وہاں پہ جو ہے وہ حکومت ملی اور 2/3 سے ملی، لیکن 3.5 سال میں تباہ و برباد کر دیا اور عوام نے آپ کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. تو کون سی عوام؟ آپ کے اپنے تنظیمی لوگ، آپ کے اپنے لیڈرز آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ کے کارکن آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آفس سے نکلا اور اگر میں عوام میں گیا تو میں تہس نہس کر دوں گا. تو ذرا گراؤنڈ ریئلٹیز، حقائق کو دیکھیں. آپ کو کون کہہ رہے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے؟ کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے جو آپ نے 3.5 سال حکومت کر لی، کچھ لوگ جنہوں نے پارلیمنٹ میں آپ کو سپورٹ کیا. لیکن اگر آج وہ نیوٹرل ہوتے ہیں اور اگر آج وہ یہ موقع دے رہے ہیں کہ عدم اعتماد آئے، اگر عدالتیں میرٹ پہ فیصلہ کرتی ہیں کریں، الیکشن کمیشن میرٹ پہ فیصلہ کریں تو کریں، تو اس پر آپ دھمکی دے رہے ہیں. اور دھمکی آپ کس کو دے رہے ہیں؟ دھمکی آپ ان کو دے رہے ہیں. ذرا یہ بھی تو سوچئے کہ آپ کس بنیاد پہ. اور ہم نے کہا تھا، میں اس پہ بات میں اب آؤں گا، پہلے میں جو بتا دوں کہ دھمکی جو آپ دے رہے ہیں اس پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے خلاف لوگ وعدہ معاف گواہ بننے تیار ہو جائیں گے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے والے تیار ہو چکے ہوں گے اب تک، اور میں آپ کو ان لوگوں کے نام دے دیتا ہوں. چند لوگوں نے دیا ہے. دیکھیں اعظم خان صاحب اس ملک کے بہتری کے لیے اور اس ملک کے اوپر جب بات آئے گی، اور ابھی ایز اے پرنسپل سیکرٹری آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ نبھا رہے ہیں، لیکن جب آپ پرنسپل سیکرٹری، جب آپ وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. آپ کے خلاف شہزاد اکبر صاحب بہت سارے کیسز میں وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. زلفی بخاری صاحب بن سکتے ہیں، غلام سرور صاحب بن سکتے ہیں، چودھری سرور صاحب بن سکتے ہیں، اعظم خان سواتی صاحب بن سکتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کے لیڈرز جو آپ کے قریب رہے ہیں، اور ابھی بھی جو آپ کے ATM مشین والے لوگ ہیں، یہ آپ کے خلاف، ڈاکٹر فردوس عاشق خوان صاحبہ آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتی ہیں، اور فواد چودھری صاحب آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. لکھ کے رکھ لیں. اور آپ دھمکی دے رہے ہیں. آپ کی اتنے بڑے بڑے کیسز سامنے ہیں. ہاں، ہم نے کہا تھا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کبھی بھی پاکستان کے اہم اداروں کے لیے فیوریبل نہیں تھا، اور جب بھی ان کو اقتدار کا ختم ہونے کا خطرہ ہوگا، یہ جو لوگ ان کو لے کے آئے سب سے بڑا تھریٹ وہ ان کو ہی دیں گے. اور پھر اس کے بعد ٹرولنگ شروع ہو جائے گی پورے میڈیا میں، کیونکہ انہوں نے تربیت کر دی ہے.
سب کو پتا ہے، اسی لیے آپ کو حساس معاملات میں نہیں بڑھایا گیا، جو میری اطلاعات ہے کہ آپ چونکہ وزیر اعظم بن کے امریکہ میں بیٹھ کر جب اپنی آئی ایس آئی پہ الزام لگاتے ہیں، ایران میں بیٹھ کے آپ آئی ایس آئی پہ الزام لگاتے ہیں، تو کیا پاکستان کے ادارے اتنے بے وقوف ہیں کہ آپ کو حساس ترین اہم ترین اساس میٹنگ اور ان کی معلومات آپ تک دیں؟ نہیں ہے آپ کے پاس، یقیناً نہیں ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے جب ہم اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو یہ دینا، اور کل آپ اگر ملک سے باہر نکل گئے تو یہی چیزیں چیخ چیخ کر آپ بول رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہ سکتی اور آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ آپ ملک کے خلاف ایسے وزیر اعظم بیٹھ کے چارج شیٹ کر رہے تھے، یہ ساری باتیں، تو کیا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے؟ کیا اداروں کو اندازہ نہیں ہے؟ ہاں، ایز اے وزیر اعظم آپ نے بہت سی ایسی میٹنگ اٹینڈ کی ہوگی جس کی آپ دھمکی دے رہے ہوں گے کہ میں وہ باتیں کھول دوں گا، لیکن کہیں آپ یہ بھی تو سوچیں کہ کیا جب آپ اس اقتدار سے ہٹائے جائیں گے تو کیا آپ کے اوپر جو سنگین الزامات ہیں اس کے زد میں نہیں آئیں گے؟ اور اگر اس کے زد میں آئیں تو پھر آپ کا مہمان خانہ کہاں ہوگا؟ جیل ہوگا نا۔ کیا آپ جیل سہ سکیں گے؟ اور پھر آپ پاکستان کے اہم ترین جو ہے وہ اداروں کو دھمکی دے رہے ہیں۔ مطلب سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا آپ باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی آپ ایک وزیر اعظم اور آپ کو تو لایا گیا ہے، اول تو کوئی آپ کو غلط طریقے سے لے نہیں جا رہا، قانونی اور آئینی طریقہ ہے۔ جس طرح آپ اس ملک کے ایک شہری وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اسی طرح میں بھی، اسی طرح ایک عام آدمی بھی، اسی طرح بے نظیر بھی، نواز شریف بھی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو غلط طریقے سے ہٹایا گیا تھا عدالتی، اور آپ کو بھی غلط طریقے سے ہٹایا جائے گا، تو نواز شریف نے تو کچھ نہیں کیا لیکن میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تو یہ آپ کی مائنڈ سیٹ پڑھنا چاہیے پاکستان کے عوام کو بھی، پاکستان کے اداروں کو بھی، کہ یہ فرق ہے پچھلوں وزیر اعظم کہ جن کے اوپر غیر قانونی اقدامات بھی ہوئے، ان کی حکومت کو ہٹایا گیا، غیر قانونی فیصلے کر کے اٹھایا گیا، حکومت گرائی گئی، مارشل لا آیا، ایمرجنسی لگا، لیکن ان وزیر اعظم نے کبھی دھمکیاں ایسی نہیں دی۔ آج فرق آپ لوگوں کو سامنے آنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کیا آپ تحیات لکھوا کے آئیں کہ میں وزیر اعظم رہوں گا؟ بھائی چند دن آپ وزارت عظمیٰ کا حلف لیں اور چند دنوں بعد عدم اعتماد ہو جائے، آپ کے اپنے لوگ ووٹ نہ دیں، آپ کے ساتھ پاس 7-8 ووٹ تو ہے اسمبلی میں، اتحادی آپ کو نہ دیں، کیا اتحادیوں کے اوپر یہ آپ نے ان کے اوپر آپ کا کیا وہ ہے کہ جی وہ پیدائشی حق ہے کہ وہ آپ کو ہر صورت میں ووٹ دیں گے؟ نہ دیں۔ تو یہ سب وہ آئینی طریقہ کار ہے، اس میں ہر وزیر اعظم کو، چاہے کوئی بھی وزیر اعظم ہو، وہ جا سکتا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ کیوں خیال ہے؟ اور ٹھیک ہے اگر آپ کی کارکردگی ہے اور آپ کی عوام میں بہت مقبولیت ہے تو توڑ دینا اسمبلی، چلے جائیں اسمبلی میں، عوام کے پاس جائیں اور جا کر ووٹ لے کے آئیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں 12 سے 15% ووٹ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کی سیٹ پورے پاکستان میں، جیسا لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کا ٹکٹ کوئی نہیں لے گا، آپ کے اپنے لوگ، یہ سارے الیکٹیبلز بھی ایسے بھاگیں گے، اور وہ جو لوٹے کسوٹے میں نے کہا وعدہ ماف گواہ بنیں گے، یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ جب اقتدار سے ہٹیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سارے لوگ فرار ہو جاتے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو اپوزیشنز کو بیٹھ کے میڈیا میں گالیاں دے رہے ہیں آپ کے مشیر اور وزیر، یہ آپ کے اقتدار کے بعد اہم ترین اداروں کو گالی دیں گے؟ ان کی ضرورت ہوگی؟ یہ سب آپ کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے چاہیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو گویا اب عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہا جائے؟ یہی کہا جائے گا کہ یہ بہت پہلے ہماری پیشن گوئی تھی کہ یہ صاحب جب اقتدار سے باہر جا رہے ہوں گے اپنی نااہلیت کی بنیاد پر، قانونی اور آئینی بنیاد پر، یہ تو ہوتا ہے، یہ تو پالیسیز کا حصہ ہے کہ ایک دوسرے سے آدمی ڈیل کرتا ہے، ملتا ہے، اپوزیشن ملتی ہے، فلاں ملتی ہے۔ جب پارلیمنٹ میں آپ فائدے اٹھا رہے تھے اہم ترین اسٹیبلشمنٹ کے، تو اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں؟ اس وقت آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ میں میں ہار رہا ہوں، الیکشن میں مختلف جگہ ہار رہا ہوں، آزاد کشمیر میں ہار رہا ہوں، گلگت بلتستان میں ہار رہا ہوں، وہاں تو آپ نے پارلیمنٹ میں آپ جو ہے وہ فائدہ لے رہے ہیں اور دوسری جگہوں فائدہ لے رہے ہیں۔ اور اگر آج اپوزیشن کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے یا بات چیت ہو جائے اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے تو وہ آپ کو پسند نہیں ہے، وہ آپ دھمکیاں دے رہے ہیں۔
تو ایسی گیدڑ دبکی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے بہت لوگوں نے دیا ہے. پاکستان کی عوام اب آپ کو پہچان چکی ہے. شکر ہے کہ پاکستان کے ادارے بھی اب آپ کو پہچان چکے ہیں. پاکستان کا آئین اور قانون بھی آپ کو پہچان چکا ہے. اپوزیشن تو بہت پہلے پہچان چکی تھی. سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان پہچان چکے تھے. شکر ہے میڈیا بھی پہچان چکی ہے. اب وقت وہ آ چکا ہے جہاں آپ اپنی اس گیدڑ بھبکی کے بجائے اپنے آپ کو اسمبلی توڑیں اور عوام میں لا کر دیکھ لیں کہ عوام آپ کے ساتھ کتنی % ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.